بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین، آج کا ہمارا یہ درس انشاءاللہ ارکان صلاۃ کے بارے میں ہوگا۔ گزشتہ درس میں ہم نماز کے شروط کے متعلق بالتفصیل بات کر چکے تھے۔ نماز کی جو شرطیں ہیں ان تمام امور سے ہم فارغ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ درس میں ہو چکے تھے۔ کل 9 شرطیں مصنف نے بیان کی ہیں، ان تمام کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی تھیں۔ اس کے بعد مصنف نے نماز کے ارکان کا تذکرہ کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں ارکان الصلاۃ 14، نماز کے ارکان کل 14 ہیں۔ رکن اور شرط میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ مصنف نے کل 9 شرطوں کا تذکرہ کیا اور ان 9 شرطوں سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے 14 ارکان کا تذکرہ کیا۔ تو رکن میں اور شرط میں کیا فرق ہے؟ شرط کہتے ہیں جو نماز سے خارج ہو، اور رکن جو نماز کے اندر ہو۔ جیسے نماز کے جو 9 شرائط ذکر کیے گئے تو ان میں یا تو آپ پائیں گے کہ نماز کے باہر ان کو انجام دیا جاتا ہے، یا نماز سے پہلے ہی ان کے اندر ایک نمازی داخل ہوتا ہے اور جاری رہتا ہے۔ جیسے وضو کرنا، یہ کب کیا جاتا ہے؟ نماز میں داخل ہونے سے پہلے، اور یہ وضو جاری رہتا ہے جب تک نماز اس کی جاری رہتی ہے۔ اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، دوبارہ اسے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اگر جنبی ہو تو غسل کرنا، تو یہ تمام چیزیں کب کی جاتی ہیں؟ نماز میں داخل ہونے سے پہلے۔ قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے انجام دی جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں نماز میں داخل ہونے سے پہلے انجام دی جائیں ان کو شرط کہتے ہیں، اور نماز کے اندر داخل ہونے کے بعد جو اعمال ایک نمازی انجام دیتا ہے جن کے فوت ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو ایسے اعمال کو رکن کہا جاتا ہے۔ ایسے کل کتنے اعمال ہیں؟ مصنف نے 14 اعمال کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے کوئی بھی عمل اگر کسی نمازی سے چھوٹ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یا تو وہ رکعت باطل ہوگی یا بسا اوقات پوری نماز باطل ہو جائے گی اور دوبارہ اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ اس لیے ان ارکان کو بہت غور سے ہمیں سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نماز درست ہو۔
ورنہ پتہ چلا کہ کوئی رکن چھوٹ گیا ہے اور نماز ہی باطل ہو گئی ہے۔ رکن چھوٹ جانے پر سجدہ سہو سے نماز کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر واجب چھوٹ جائے، ان 14 ارکان کے تذکرے کے بعد مصنف نے آگے نماز کے واجبات کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد مستحبات کا تذکرہ کیا ہے، تو واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن رکن چھوٹ جائے تو آپ کی یا تو وہ رکعت باطل ہو جائے گی جس رکعت میں وہ رکن چھوٹا ہے، یا پوری نماز بھی باطل ہو سکتی ہے۔ اس کی اصلاح سجدہ سہو کے ذریعے نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ فرماتے ہیں پہلا رکن ہے القیام مع القدرہ، الرکن الاول القیام مع القدرہ، والدلیل قوله تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا رکن نماز کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قادر ہے تو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ نماز کے لیے قیام کرنا، کھڑا ہونا، یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ کیا دلیل ہے اس کے رکن ہونے کی؟ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا وقوموا للہ قانتین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموا کا لفظ فرمایا، اور قوموا کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ، ایک دم خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ تو جس کے پاس کھڑے ہونے کی قدرت ہے، قیام کی طاقت ہے، اگر وہ قیام نہیں کرتا، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے یا لیٹے ہوئے نماز پڑھتا ہے، حالانکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا تھا، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کے ذریعے اس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو اس صورت میں رخصت ہے شریعت کی طرف سے، جس طرح سے نماز پڑھ سکتا ہو اسی طرح نماز پڑھے۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو لیٹ کر پڑھے، لیٹتے ہوئے بھی اگر حرکت کرنے کی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ تو نماز کے اندر جہاں شریعت کی طرف سے حد سے زیادہ سختی آئی ہے کہ وقت کے اندر گرچہ میدان جنگ میں ہی کیوں نہ تم رہو، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے نماز پڑھ لیں، گنجائش نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ نہ وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہو، نہ وقت نکل جانے کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ جو نماز کا وقت ہے اسی وقت کے اندر پڑھنا ہے۔ جتنی گنجائش شریعت کی طرف سے ہے اتنی گنجائش تم اختیار کر سکتے ہو، لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جس طرح یہاں پر حد سے زیادہ سختی شریعت کی طرف سے، اسے ادا کرنے میں اگر کوئی شخص معذور ہو تو عذر کے حساب سے حد درجہ نرمی بھی آئی ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے۔ اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہو تو زمین پر بیٹھ کر پڑھے، زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پر بیٹھ سکتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لے۔ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، لیٹے ہوئے پڑھ لے، لیکن پڑھنا ہے، رخصت نہیں ہے۔ جب تک عقل کام کر رہی ہے، اسے پتا ہے کہ مجھ پر نماز فرض ہے، پاگل نہیں ہوا، ہوش باقی ہے، بے ہوش نہیں ہو گیا ہے، پتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور مجھ پر نماز فرض ہے، تو ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ کس طرح پڑھے؟ جس طرح پڑھ سکتا۔ اگر بستر پر ہے، پیشاب کی بیماری ہے،
اور نالی کے ذریعے پیشاب ہمیشہ اس کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، وہ بیڈ پر ہے، وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ تیمم کی بھی طاقت نہ ہو یا بندوبست نہ ہو سکے مٹی وغیرہ کا، تو کیا کرے؟ نیت سے نماز پڑھے، وضو کرے، لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی رخصت نہیں ہے کہ تم سے نماز اب اٹھا لیا گیا، بغیر نماز پڑھے بھی تمہاری نجات ہو جائے گی، بری الذمہ ہو جاؤ گے، نہیں، شریعت کی طرف سے یہ رخصت نہیں آئی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی نفس کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اللہ نے اسے طاقت دی ہے۔ طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتا، اس سے زیادہ کا اس سے سوال نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی کو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ پاک رہ سکے، ہمیشہ ناپاک ہو جاتا ہے وہ، تو اس سے اللہ رب العالمین ناپاکی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ تم کیوں ناپاک تھے، کیونکہ اس کی طاقت سے اب باہر کی چیز ہو گئی ہے۔ کوئی شخص کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا نماز، تو اس سے اللہ رب العالمین یہ سوال نہیں کرے گا کہ نماز کا رکن تھا قیام کرنا، تم بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ لیے، اس سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو اصل ہے کہ ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو تو صحت مند تندرست ہونے کی صورت میں جو عمل کرتا تھا، جب اللہ نے طاقت دی تھی تب کیا کرتا تھا؟ تہجد گزار تھا، ہمیشہ پہلی صف میں نماز ادا کیا کرتا تھا، نفلی نمازیں بھی بکثرت پڑھا کرتا تھا، لیکن اب بیمار پڑ گیا ہے اس لیے نہیں کر پا رہا، یا سفر کی حالت میں ہے اس لیے نہیں کر پا رہا۔ تو تندرستی کی حالت میں یا مقیم جب تھا اس حالت میں جن اعمال کو انجام دیتا تھا، اب سفر کی حالت میں یا بیمار پڑنے کی وجہ سے اگر عمل نہیں کر پا رہا ہے تو پہلے کا جو سابقہ اس کا عمل ہے اسی کے حساب سے اجر اسے ملتا رہے گا۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اور جو شخص جب اس کے پاس طاقت تھی اس وقت تو غفلت میں گزار دیا ہے، اب جسم میں طاقت نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرے جسم میں طاقت ہوتی تو میں یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا، جب تھی تب کیا تھا تم نے؟ نہیں کیا تھا۔ تو اب اس طرح ظاہر کرنے سے نیکی نہیں ملنے والی تمہیں، لیکن اگر حقیقت میں اس نے عبادت میں زندگی گزاری ہے، اب مرض کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو اسے نیکی دی جائے گی، کیونکہ اگر اب بھی وہ تندرست رہتا تو اب بھی اسی عمل کو جاری رکھتا، لیکن عذر کی بنا پر اب جاری نہیں رکھ پا رہا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی اور ان سے کہا صلی قائما، اگر استطاعت ہے تو کیا کرو؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے کھڑے ہونے کی تو ایسا بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل، جنب اس کو کہتے ہیں لیٹے ہوئے، پہلو کے بل بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو اگر استطاعت نہ ہو۔ تو فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر استطاعت ہو تو جائز نہیں۔ صلی قائما فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا، تو فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ کے بعد اللہ کے رسول نے فَقَائِدًا کہا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو۔ تو اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے پھر بھی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، نماز درست ہوگی؟ نماز درست نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔
لیکن یہ کس نماز کی بات ہے؟ فرض نماز کی بات ہے۔ جہاں تک نفلی نمازوں کی بات ہے تو کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود اگر کوئی بیٹھے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، درست ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہے ایک بندے کی، لیکن نفلی نماز ہے، وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں، نفلی نماز باطل نہیں ہوگی، البتہ اجر آدھا ملے گا، پورا اجر نہیں ملے گا۔ کھڑے ہونے کی طاقت تھی پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھا ہے، اور یہ نماز فرض نہیں تھی، نفلی نماز تھی، تو اس صورت میں اس کی نماز تو باطل نہیں ہوگی، لیکن اجر مکمل نہیں ملے گا۔ اجر کتنا ملے گا اسے؟ آدھا ملے گا۔ جیسے تراویح کی نماز ہے، سنت یہی ہے کہ اسے لمبی پڑھی جائے۔ آج کل ہماری مسجدوں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جس طرح لمبا قیام کرتے تھے اسی طرح آج کے دور میں بھی کوئی لمبا قیام کرے۔ تو اگر اسی طرح لمبا قیام کہیں پہ ہو، ایک رکعت میں مکمل ایک پارہ پڑھ دیا گیا، پتہ چلا کہ مصلی حضرات بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں ایسا ہی ہوگا، صبر کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ اگر ہو کسی مسجد میں اس طرح اور کوئی شخص لمبے قیام کی وجہ سے اسے لگ رہا ہے کہ بیٹھ کر اگر پڑھوں تو میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے، بیٹھ گیا، تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ چونکہ یہ نفلی نماز ہے، باطل نہیں ہوگی۔ اگر طاقت تھی لیکن آرام کی وجہ سے بیٹھ گیا ہے، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا تھا، تکلیف ہوتی تھوڑی، لیکن پڑھ سکتا تھا، تو اس کو اب مکمل اجر نہیں ملے گا، آدھا اجر ملے گا۔ لیکن اگر طاقت نہ ہو کھڑے ہونے کی، اس کے بعد وہ بیٹھا ہو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اسے مکمل اجر ملے گا۔ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اگر بیٹھا ہے تو مکمل اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر لمبی نماز ہو اور کھڑے رہنے میں پریشانی ہوتی ہو، ٹیک لگانے کی ضرورت پڑے، جیسے کوئی شخص دیوار کے بغل میں کھڑا ہے، دیوار سے ٹیک لگا لیا، کھڑا ہے ابھی لیکن ٹیک لگا دیا، تو جائز ہے اس کے لیے، اگر لمبی نماز ہو رہی ہے اور کھڑے رہنا مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے، تو ٹیک لگا سکتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جو نماز پڑھائی تھی صحابہ اکرام کو، 3 راتیں پڑھائی تھی، 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات کو۔ 27ویں رات کو جو اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی تو عشاء کے بعد نماز شروع کی تراویح کی، اور کب تک چلی؟ تقریباً سحری کے وقت تک، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو یہ ڈر لگنے لگا کہ شاید آج سحری کا وقت ملے گا ہی نہیں، فجر کی اذان ہو جائے گی، یہ ڈر لگنے لگا، اتنی طویل نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی۔ تو اب اتنی لمبی نماز ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ کھڑا رہنا آسان نہیں ہے، تو اسی حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام میں سے بعض حضرات نے کیا اپنی چھڑی پر انہوں نے ٹیک لگایا، لاٹھی لے کر چلتے تھے اس زمانے میں عموماً، تو اس پر ٹیک لگا کر انہوں نے قیام کیا۔ تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی ٹیک لگائے کھمبے کا یا چھڑی کا یا دیوار کے سہارے کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، ایسی صورت میں جائز ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، جیسے یہاں پر ہے، بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کرسی کہاں رکھے؟ صف میں یہاں پر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو صف بندی کرتے وقت ایک دم برابری کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی مصلی آگے نکل گیا ہو تو اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اب اگر کرسی رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور قیام کر سکتا ہے، وہ صرف رکوع میں اور سجدے میں اسے پریشانی ہوتی ہے، قیام میں پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ شروع سے ہی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ قیام جو شخص کر سکتا ہے اسے قیام کرنا پڑے گا۔ رکوع میں پریشانی تھی، کمر میں درد ہوتا ہے، رکوع نہیں کر پاتا، تو رکوع میں وہ کرسی کا سہارا لے سکتا ہے۔ سجدے میں پریشانی ہوتی ہے
سجدہ نہیں کر پاتا لیکن قیام کر پاتا ہے، تو سجدے میں کرسی کا سہارا لے سکتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ کھڑے ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، خود چل کر مسجد آتے ہیں، اپنے پیروں پر چل کر مسجد آتے ہیں بہت دور سے ماشاءاللہ، اور جیسے مسجد پہنچے فوراً کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کی۔ ان سے آپ پوچھیں کہ کیا آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں کھڑے ہو کر پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن رکوع کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، سجدے میں پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ کے بندے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں، جب رکوع کی بات آئے اس وقت بیٹھ جائیں۔ جائز نہیں ہے ایسے مریض کے لیے جو کھڑا رہ سکتا ہو، صرف رکوع میں یا سجدے میں پریشانی ہوتی ہو اور شروع سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کھڑے ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن شروع سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، درست نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اسی طرح کوئی شخص رکوع کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے اپنی اصلی حالت میں، جو رکوع کی حالت ہوتی ہے، سجدے کی جو اوریجنل حالت ہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن کھڑے ہونے میں پریشانی ہے، اس کو صرف کیا پریشانی ہے؟ صرف کھڑے ہونے میں پریشانی ہے۔ تو ایسا بندہ قیام کی حالت میں تو بیٹھا رہے گا، لیکن جب رکوع کی حالت آئے گی، سجدے کی باری آئے گی، تو وہ رکوع اور سجدہ جس طرح کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ وہ استطاعت تھی رکوع کرنے کی، سجدہ کرنے کی، قیام کی استطاعت نہیں تھی، لیکن شروع سے آخر تک مکمل اس نے کرسی پر ہی نماز پڑھ لی، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا نا؟ جتنی استطاعت ہے اتنا اصل حالت میں کرنا پڑے گا، جہاں پر استطاعت نہ ہو وہاں پر شریعت نے اس سے مسئلے کا حل دیا ہے کہ اس عذر کی بنا پر اس سے وہ چیز ساقط ہو جاتی ہے۔ قیام کرنے کی طاقت نہیں، قیام ساقط، رکوع کی طاقت ہے، رکوع ساقط نہیں ہوگا، سجدے کی طاقت ہے، سجدہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو رکوع کی طاقت نہ ہو تو رکوع ساقط ہوگا، قیام ساقط نہیں ہوگا۔ تو جتنا کر سکتا ہے اتنا اصل کرے گا وہ، جتنا نہیں کر سکتا اتنا ساقط ہو جائے گا۔ اب اگر ایک بندہ بیچ صف میں کھڑا ہے اور اسے شروع سے آخر تک کرسی میں ہی نماز پڑھنی ہے، یا پھر کچھ اعمال کرسی میں اور کچھ اعمال اصلی حالت میں کرنے والا ہے، تو اپنی کرسی کہاں پر رکھے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، صف کے ساتھ صف بندی کرتے ہیں اور کرسی پیچھے کر دیتے ہیں۔ پیچھے صف والوں کو پریشانی ہوتی ہے، بسا اوقات صف منقطع ہو جاتی ہے، وہاں پر اس کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ رکوع نہیں کر پائے گا، سجدہ نہیں کر پائے گا۔ تو کیا کرتے ہیں، پیچھے صف والے اس ایک شخص کی جگہ کے برابر جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پیچھے والی صف کیا ہو گئی، منقطع ہو گئی۔ یا اگر کوئی کھڑا بھی ہوتا ہے تو بہت زیادہ اسے پریشانی ہوتی ہے، رکوع کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، سجدہ کرنے کی اسے جگہ نہیں ملتی، پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے تو پیچھے والے کو پھر پریشانی ہوتی ہے، ایسا دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بندہ معذور ہے، جسے پریشانی ہے، جس کی وجہ سے اسے کرسی کا سہارا لینا پڑا، اسے چاہیے کہ وہ آگے نکل جائے اور اپنی کرسی ایسی جگہ پر رکھے جس سے پیچھے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی کرسی اسے مل رہی ہے کہ وہ صف بھی صحیح طریقے سے قائم کر سکتا ہے اور پیچھے والوں کو بھی پریشانی نہیں ہوگی، یا ہلکی پھلکی پریشانی ہو سکتی ہے، ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، تو سدد وقارب، یعنی اپنی نماز درست کرنے کے لیے کسی دوسرے کو پریشانی میں نہ ڈالے۔ وہ معذور ہے، اگر اس کے ساتھ صف سیدھی نہیں ہو رہی ہے تو وہ تو معذور ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی گرفت نہیں ہوگی، لیکن جو معذور نہیں تھا اس کو بھی آپ نے پریشانی میں ڈال دیا، تو اس شخص کی نماز کو اس طرح خلل میں ڈالنے کی وجہ سے آپ اللہ رب العالمین کے پاس پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ کرسی صف کے بیچ میں لگاتے ہیں انہیں تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں میری وجہ سے دوسرے لوگوں کو پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ آپ معذور ہیں، اس لیے آپ اپنی کرسی ایسی جگہ پر لگائیں جس سے دوسرے کو پریشانی نہ ہو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر آخری زندگی میں
نماز پڑھنا ثابت ہے، اللہ کے رسول سے بیٹھ کر نماز پڑھنا ثابت ہے، آخری زندگی میں اللہ کے رسول نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ اگر مقتدی حضرات میں سے تمام کے تمام ماشاءاللہ صحت مند ہے، تندرست ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور امام کو دوران نماز بیٹھنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا وہ نماز جاری رکھے گا، یا اسی طرح جو امام ہیں وہ شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھا سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے، اور پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا ایسے امام کے پیچھے اقتداء درست ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ پہلا رکن ہے القیام مع القدرہ۔ دوسرا رکن تکبیرۃ الاحرام، والدلیل حدیث تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا رکن ہے تکبیر احرام، تکبیر تحریمہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ اور رکن کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ اگر فوت ہو جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ اب ایک بندہ داخل ہوا نماز میں، ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے، دوڑتے ہوئے آیا اور آ کر اللہ اکبر نہیں کہا، ہاتھ اٹھایا باندھ لیا سینے پر اور اللہ اکبر نہیں کہا، اس کی نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے تکبیر تحریمہ چھوڑ دیا ہے، اور تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے۔ ایک بندہ آیا، امام رکوع کی حالت میں ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، تو یہ اللہ اکبر کون سی تکبیر ہے؟ انتقال یا تحریمہ؟ سمجھے مسئلے کو؟ جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں آپ منتقل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں نا۔ آپ قیام کی حالت میں تھے، رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے، تو اب اس نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلا گیا، تو یہ تکبیر انتقال ہے یا تکبیر تحریمہ ہے؟ اگر اس کی نیت میں تکبیر انتقال ہے اور تکبیر تحریمہ نہیں ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔ سمجھے؟ تو تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے۔ جب بندہ نماز میں داخل ہو تو اللہ اکبر کہہ کر داخل ہو، اور یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تحریمہ کس لیے کہتے ہیں اس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تحریمها یعنی تحریم الصلاة التکبیر، وتحلیلها یعنی تحلیل الصلاة التسلیم۔ نماز کے اندر جب بندہ داخل ہوتا ہے تو یہ اللہ اکبر اس کی تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر جو تکبیر ہے نا، اللہ اکبر کہہ کر جیسے اس نے نماز میں داخل ہوا، جو چیزیں حلال تھی، کسی سے بات چیت کرنا، کھانا پینا، یہ چیزیں حلال تھی نا، اب اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی ہیں۔ کب حلال ہوں گی؟ تحلیلها التسلیم، جب سلام پھیر دے گا تو پھر دوبارہ حلال ہو جائے گی۔ اس لیے سلام کو تحلیل کہا گیا، سلام کو تحلیل کہا گیا۔ تو یہ تکبیر جو ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہے، پہلی تکبیر جس میں بندہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت بھی اللہ اکبر کہتا ہے۔ قیام کی حالت میں تھا، رکوع میں گیا، اللہ اکبر، پھر سجدے میں جب جائے گا اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے گا اللہ اکبر، پھر سجدے میں جائے گا اللہ اکبر۔ تو یہ جو بار بار اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر انتقال، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا۔ یہ تکبیر انتقال رکن نہیں ہے، تکبیر انتقال رکن نہیں ہے، لیکن تکبیر تحریمہ یہ رکن ہے۔ اب جو رکوع کی حالت میں آیا تھا، تکبیر تحریمہ کہہ کر وہ نماز میں داخل ہو جائے گا۔ اب کیا کرے گا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے گا یا رکوع میں جائے گا؟ امام رکوع کی حالت میں، اس کا قیام فوت ہو چکا ہے، اب وہ رکوع میں جائے گا، اب وہ رکوع میں جائے گا۔ اب اللہ اکبر کہنے کے بعد جب وہ نماز کے اندر داخل ہو گیا تو رکوع میں جاتے ہوئے پھر دوبارہ اللہ اکبر کہے گا یا نہیں کہے گا؟ استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حافظہ اللہ کا اس بارے میں ایک درس موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے
کہ اگر اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں امام کو پالے گا، تو دوبارہ تکبیر انتقال اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے تاکہ امام کو رکوع میں پالے اور اس کی رکعت شمار ہو جائے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے علمی، انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے کہ رکوع میں امام کو پالے تو وہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی، جس کا مختصر جواب یہ ہے کہ شمار ہو جائے گی، اللہ اعلم۔ لیکن مسئلہ مختلف ہی ہے، جب ہم مسئلے کو تفصیل سے بتائیں گے تو دلائل کیا ہے وہ تمام دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے اس وقت۔ ابھی مختصر جواب یہ ہے کہ وہ رکعت ہو جائے گی اس کی جس نے رکوع کی حالت میں امام کو پا لیا ہے۔ تو اگر ابھی رکوع میں امام گیا ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد تک نماز کے اندر داخل ہو گیا، اب رکوع کی حالت میں منتقل ہونے کے لیے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، لیکن اگر وقت نہ رہے اس کے پاس، ڈر ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوا ہے، اب اگر دوبارہ اللہ اکبر کہنے جائے تب تک امام اٹھ سکتا ہے اور یہ رکعت فوت ہو سکتی ہے، تو یہاں پر اگر اللہ اکبر نہ کہے تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یہاں پر وہ اللہ اکبر کہہ کر فوراً رکوع میں چلا جائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو یہ تکبیر احرام کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَعْدَهَا الْإِسْتِفْتَاحِ، اس تکبیر تحریمہ کے بعد وہ دعائے استفتاح پڑھے گا، جس کو دعائے ثنا بھی ہم کہتے ہیں۔ وَهُوَ سُنَّةٌ، یہ دعائے استفتاح سنت ہے۔ مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کے بعد جو دعائے استفتاح پڑھے گا، دعائے ثنا جسے ہم کہتے ہیں، اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعائے استفتاح، جسے ہم دعائے ثنا بھی کہتے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے صفت صلاۃ النبی، ان کی دو کتاب ہے اس موضوع پر، ایک ہے مفصل 3 جلدوں میں جس کا نام ہے اصل صفت صلاۃ النبی، یہ 3 جلدوں میں ہے، کافی طویل ہے، اور نماز کے موضوع پر میرے علم کی حد تک اس سے بہترین کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ علی الاطلاق اگر سب سے افضل کوئی کتاب ہے نماز کے موضوع پر تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی اصل صفت صلاۃ النبی، جو بہت ضخیم کتاب ہے، 3 جلدوں میں، موٹی موٹی 3 جلدوں میں کتاب ہے یہ، اور شیخ نے ہی خود اس کتاب کا اختصار کیا ہے ایک پتلی مختصر جلد میں۔ یہ جو مختصر صفت صلاۃ النبی ہے، ٹھیک ہے، مختصر جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ ترجمہ مختصر کا ہے، اصل کتاب کا نہیں ہے۔ تو یہ جو مختصر ہے اس کے اندر شیخ نے لکھا ہے قد ثبت الامر به فينبغي المحافظة عليه، قد ثبت الامر به فينبغي المحافظة عليه، کیا معنی اس کا؟ یعنی دعائے استفتاح کے بارے میں اللہ کے رسول سے امر ثابت ہے، حکم ثابت ہے، اللہ کے رسول نے دعائے استفتاح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جب حکم دیا ہے تو اسے ہمیشہ برتنا چاہیے، کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جملے پر آپ نے غور کیا؟ قد ثبت الامر به فينبغي المحافظة علیہ، اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس کے بارے میں حکم، امر ثابت ہے۔ اور فقہ کی اصطلاح میں جب اللہ کے رسول سے یا اللہ رب العالمین سے کسی چیز کے بارے میں امر مل جائے، حکم مل جائے، تو اس کا اصل حکم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ اگر کہیں پر امر ملے، حکم ملے ہمیں، تو اس کا اصل حکم کیا ہوگا؟ کہ واجب ہے، مستحب نہیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں فَيَنبَغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ، اس لیے مناسب ہے کہ ہمیشہ اس پر محافظت برتی جائے، ہمیشہ اسے پڑھا جائے۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے شیخ سے ایک دن کہا کہ آپ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ واجب ہے،
آپ نے کہا کہ اس پر ہمیشگی برتنی چاہیے. آپ یہاں تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دعا استفتاح پڑھنا واجب ہے کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. تو شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے جواب میں کیا کہا کہ حقیقت میں اس بارے میں امر تو موجود ہے اور قاعدے کے مطابق اسے واجب ہی ہونا چاہیے، لیکن مجھے آج تک کسی بھی عالم یا فقیہ کا سلف سے آج تک لے کر قول نہیں ملا ہے جس نے اسے واجب کہا ہو. جتنے علماء گزرے سب نے اسے سنت کہا. حالانکہ مجھے حدیث مل چکی ہے جس میں امر موجود ہے، لیکن سلف میں سے کوئی مجھے ایک بھی قول ایسا نہیں ملا جس عالم نے اسے واجب کہا ہو. اس لیے میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ واجب کہوں. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں علم، اور اس درجے پر پہنچنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ شیخ البانی سے سیکھنا چاہیے. دلیل موجود ہے اور بظاہر قاعدے کے مطابق یہ واجب ہونا چاہیے، لیکن ہمت نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میرا فہم درست نہ ہو. آج تک جتنے علماء گزرے، جتنے لوگوں کی ہم نے کتاب دیکھی، اس مسئلے کو پڑھا، سب نے کیا کہا؟ اسے سنت کہا. جیسے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ وَهُوَ سُنَّةٌ، کہ یہ سنت ہے. تو کسی کا قول مجھے ملا نہیں آج تک. صرف کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مل جائے نا کسی کا تو پھر اسے واجب کہنا. کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ فَلَا نَتَجَرَّوْا عَلَى الْقَوْلِ بِمَا لَمْ يَقُولُوا. آج تک علماء نے جسے واجب نہ کہا ہو، ہمیں ہمت نہیں ہو رہی اسے واجب کہنے کی. تو فہم سلف انتہائی ضروری ہے. ایک شخص صرف چند کتابوں کو پڑھ کر اگر سمجھ رہا ہے کہ میں بھی اب قرآن حدیث سمجھنے لگا ہوں اور اپنی فہم کے مطابق فتوے دے سکتا ہوں، تو یہ بہت بڑی جرأت ہے. کبار علماء جو علم کے سمندر ہوتے تھے وہ جرأت نہیں کر پاتے تھے. لفظ ان کا سنے، فلا نتجرؤ علی القول بما لم یقولوا. ہمیں ہمت نہیں ہو رہی ہے کوئی ایسی بات کہے جس کے بارے میں ہم نے کوئی سلف نہیں پایا. اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک جملہ بڑا معروف ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا جس میں ان کا کوئی سلف نہ ہو. جب بھی کوئی فتویٰ دیتے پہلے ڈھونڈتے کہ مجھ سے پہلے کس نے یہ بات کہی ہے. اگر کسی نے نہیں کہی، بظاہر لگ رہا ہو کہ میں صحیح قول تک پہنچ چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمت نہیں کر پاتے تھے، ڈرتے تھے کچھ کہنے سے، کیونکہ میرا سلف کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کو کوئی ایسا قول اختیار کرنے سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے جس میں آپ کا کوئی سلف نہ ہو. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر فخریہ کہتے ہیں کہ میں پہلا بندہ ہوں جو اس تحقیق تک پہنچا ہوں. اور بعض لوگ اسے فخر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا علم دیا ہے کہ آج تک کوئی اس تحقیق تک نہیں پہنچ سکا، میں پہلا شخص ہوں جو اتنی بڑی تحقیق کر چکا ہوں. تو یہ تحقیق آپ کی باطل ہے. خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پہلے شخص ہیں اس تحقیق تک پہنچنے والے. اگر یہ تحقیق حقیقت میں برحق ہوتی تو آپ سے پہلے کے جو علماء گزر چکے اس امت کے اندر کوئی نہ کوئی اس تک پہنچ جاتے آپ سے پہلے. کوئی نہیں پہنچ سکے، اس کا مطلب کہ یہ تحقیق آپ کی باطل ہے، یہ درست تحقیق نہیں ہے. اس لیے ڈرنا چاہیے ایک انسان کو ایسا کوئی قول اختیار کرنے سے جس میں اس کا کوئی سلف نہ ہو. دعا استفتاح کیا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ سُنَّةٌ قَوْلُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. فرماتے ہیں کہ دعا استفتاح یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یاد ہے آپ لوگوں کو یہ دعا؟ یہ دعا ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے علاوہ بھی اور متعدد دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن میں سے ایک مشہور دعا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب.
اکثر و بیشتر لوگوں کو شاید یہی دعا یاد ہے. ٹھیک ہے, یہ دعا متفق علیہ حدیث میں ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ دعا موجود ہے. اسی طرح ایک دعا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین اللهم انت الملك لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انت ربی وانا عبدک. ایک لمبی دعا ہے, یہ بھی ثابت ہے. اسی طرح اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایک صحابی نے دعائے استفتاح کے موقع پر اسی دعا کو پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت لها فتحت لها ابواب السماوات. مجھے یہ دعا بڑی پسند آئی اور اس دعا کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. تو اللہ کے رسول کی طرف سے اقرار ہونے کی وجہ سے یہ دعا بھی پڑھنا جائز ہے. اسی طرح اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن. یہ دعا بھی ایک لمبی دعا ہے اور یہ دعا بھی ثابت ہے. رات کی نماز میں قیام اللیل میں اللہ کے رسول سے متعدد دعائیں ثابت ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ان تمام دعاؤں کو ذکر کیا ہے. آپ حسن المسلم اور جو دوسری دعا کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر بھی بہت ساری دعائیں پا لیں گے. اللہم باعد بینی اگر یاد ہے, سب سے بہتر ہے کہ اس دعا کو پڑھیں. وقت کم ہے تو جو مصنف نے دعا ذکر کی ہے سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ دعا بھی ثابت ہے, اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر آگے مصنف خود اس دعا کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ جو کلمات ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں ومعنی سبحانک اللہم ای انزہک التنزیہ اللائق بجلالک. کہتے سبحانک اللہم کا معنی یہ ہے کہ اے پروردگار ہم ان تمام عیوب سے تیری پاکی بیان کرتے ہیں جو تیرے شایان شان نہیں. یہ تسبیح اللہ رب العالمین کو انتہائی زیادہ محبوب ہے. جب بندہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ میرا پروردگار ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے, تو یہ کلمہ, یہ گواہی بندے کی طرف سے, اسے تسبیح کہتے ہیں, اللہ کو انتہائی زیادہ محبوب ہے. صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بندہ بیان کرتا ہے, اللہ کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ ہمارے پروردگار کی جتنی صفات ہیں تمام کمال کی صفات ہیں, ان میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں, نقص نہیں, خلل نہیں. تو اسے تسبیح کہتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَبِحَمْدِكَ أَيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف و توصیف کرتے ہیں, تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اب پائیں گے کہ جہاں بھی تسبیح کا لفظ ہے وہاں پر ساتھ میں اللہ رب العالمین کے لیے کسی صفت کا اثبات بھی ہے. تنزیہ ہے. تسبیح کیا ہے؟ یہ تنزیہ ہے, اللہ کی ذات سے نفی کر رہے ہیں آپ. گمراہ فرقوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام صفات سے ہم کیا کریں؟ عاری کر دیں, اللہ کے لیے کسی بھی صفت کو ہم ثابت نہ کریں. تنزیہ کا وہ راستہ اپناتے ہیں. لیکن کیسی تنزیہ؟ تنزیہ تعطیل کے معنی میں, یعنی اللہ کو صفات سے عاری کر دینا. اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں؟ تنزیہ بلا تعطیل. تنزیہ تو کرتے ہیں لیکن تعطیل نہیں کرتے. کیا معنی؟ تنزیہ کرتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین سے بعض چیزوں کی نفی کرتے ہیں لیکن تعطیل نہیں کرتے, بلکہ اللہ کے لیے جن صفات کا اثبات اس کی شان کے لائق ہے ان صفات کو ثابت بھی کرتے ہیں. اس لیے آپ پائیں گے کہ جہاں بھی سبحان کا لفظ ہے, چونکہ سبحان میں نفی ہوتی ہے, تو فوراً اللہ رب العالمین نے اپنی کسی صفت کو ثابت بھی کیا ہے. جیسے سبحان اللہ وبحمدہ, تو سبحان کے بعد وبحمدہ کا لفظ آیا.
جس میں اللہ کی تعریف ہم ثابت کر رہے ہیں. اسی طرح سبحان اللہ العظیم، سبحان کے ساتھ عظیم آیا جس میں اللہ کے لیے عظمت کو ہم ثابت کر رہے ہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے جب ہم کسی عیب کی نفی کریں تو اللہ کے لیے کمال کو ثابت بھی کریں، صفات کمال کا اقرار بھی کریں. اس کے بعد کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ أي الْبَرَكَةُ تُنَالُ بِذِكْرِكَ. تبارک اسم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تیرے ہی نام کے ذریعے سے برکت حاصل کی جائے گی. تو برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنی ہیں، جو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کا ورد کیا جائے، ان ناموں کو پڑھا جائے، اس سے برکت حاصل ہوگی. تو برکت اللہ رب العالمین دینے والا ہے. ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ برکت اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گی، اور ساتھ میں جو برکت حاصل کرنے کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اسی طریقے سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کرے برکت حاصل کرنے کا تو اس سے برکت حاصل ہوگی. جیسے قرآن بابرکت کتاب ہے، کیا کریں؟ اسے چومے چاٹیں، سینے سے لگائیں، اور اس کی بعض آیتوں کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکائے اور ہاتھ میں لٹکائے، کہیں کہ برکت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے بابرکت کتاب کہا ہے. تو ہم برکت حاصل کر رہے ہیں. تو برکت کے اندر 3 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. برکت کے اندر 3 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جس سے آپ برکت حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے یا نہیں کہ یہ بابرکت چیز ہے. جیسے کسی پیر بابا سے آپ برکت حاصل کرنے جائیں تو پہلے دلیل لائیں کہ حقیقت میں ان کی ذات بابرکت ہے، اس کی دلیل پہلے تلاش لیں، وہ بابرکت ہے بھی یا نہیں. کسی درخت کو آپ بابرکت سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کھانے کو بابرکت سمجھ رہے ہیں، پیزا بڑی بابرکت چیز ہے، دلیل کیا ہے بھائی؟ تو جس سے آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیل تلاشیں. جیسے قرآن بابرکت ہے، اس کی دلیل موجود ہے. خانہ کعبہ بابرکت گھر ہے، اس کی دلیل موجود ہے قرآن کریم کے اندر. تو جس سے برکت حاصل کرنا ہو اس کی دلیل چاہیے ہمیں کہ یہ بابرکت چیز ہے. دوسری چیز کیا دیکھنی ہے؟ برکت اللہ کی طرف سے ملے گی، کسی پیر بابا کی طرف سے نہیں ملے گی. اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ برکت دے سکے. اسی لیے کہتے ہیں تبارک اسمک ای تنال البرکۃ تنال بذکرک. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی برکت ہوگی اور اللہ کے ناموں کے ذکر سے یہ برکت حاصل کی جائے گی. اس لیے آپ دعا کرتے ہیں اللہم بارک علی محمد، کہتے ہیں نا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل کر. تو برکت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات برکت دینے والی ہے، کوئی دوسرا برکت نہیں دے سکتا. اور تیسری چیز، برکت حاصل کرنے کا جو طریقہ کتاب و سنت میں ہے اسی طریقے سے برکت حاصل کی جائے گی. جیسے اللہ کے ناموں کا پڑھنا، تبارک اسم کا یہاں ہم نے کہا، تو اس طریقے سے برکت حاصل کی جائے گی. قرآن کی تلاوت کر کے برکت حاصل کی جائے گی، قرآن کو حفظ کر کے، قرآن پر عمل کر کے برکت حاصل کی جائے گی. زمزم مبارک پانی ہے، خانہ کعبہ مبارک ہے. اب کوئی جا کے خانہ کعبہ کو چومنا چاٹنا شروع کر دے، درست ہوگا؟ نہیں درست ہوگا. جسے چومنا ہے وہ حجر اسود ہے، بس اسی سے چوم کر برکت حاصل کی جائے گی. زمزم کا پانی مبارک ہے. اب اگر ہم کسی قبر پر جا کر چھڑکیں اور کہیں کہ بابرکت پانی ہے، یہ تو حدیث میں ثابت ہے. لہذا اگر اس کو کفن پر چھڑکتے ہیں، قبر پر چھڑکتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ مسجد کی تعمیر ہوئی، اب پہلی نماز پڑھی جائے گی تو اسے زمزم سے دھلا جائے کیونکہ بابرکت پانی ہے.
اللہ کے رسول نے دھلا تھا؟ نہیں دھلا تھا. اس طریقے سے برکت حاصل نہیں کی جائے گی. تو جو طریقہ ہے برکت حاصل کرنے کا اسی طریقے سے برکت حاصل کیا جائے گا. عرفہ مبارک میدان ہے، لیکن 9 تاریخ ذی الحجہ کو جائے تب، کوئی شوال مہینے میں چلا جائے اور عرفہ سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرے، درست ہوگا؟ درست نہیں ہوگا. تو طریقہ وہی معتبر ہے برکت حاصل کرنے کا جو کتاب و سنت کے اندر آیا. اس کے بعد وَتَعَالَ جَدُّكَ اے جلت عظمتك، اللہ رب العالمین بڑا عظیم ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اے لا معبود فی الارض ولا فی السماء بحق سواک یا اللہ، اے پروردگار تیرے سوا زمین و آسمان میں کوئی برحق معبود نہیں ہے. یہ معنی ہے لا الہ غیرک کا. تو یہ دعا آپ استفتاح کے طور پر پڑھ سکتے ہیں. شیخ رحمہ اللہ نے اسے سنت کہا ہے، گرچہ اس بارے میں امر کا صیغہ موجود ہے، لیکن چونکہ علماء کی طرف سے اس بارے میں ہمیں صراحت نہیں ملتی کہ کسی نے واجب کہا ہو. اگر کسی کو مل جائے تو انشاءاللہ واجب کہنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ دلیل اسی کا تقاضا کرتی ہے. لیکن سلف کا فہم ہمارے پاس اب تک نہیں مل سکا، اس وجہ سے واجب کہنے سے ہم پرہیز کر رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کریں. یہاں پر مصنف نے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر بھی کی ہے. یہاں پر مصنف نے جب ذکر کیا کہ اللہ اکبر کہے تو ضمناً اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے؟ رکن ہے. اور ابھی ارکان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ابھی جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ ارکان کا تذکرہ ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے دعا استفتاح کا بھی تذکرہ کر دیا. یہاں پر ایک اور تنبیہ، دعا استفتاح جو ابھی آپ کے سامنے متعدد بیان کیے گئے نا، کئی دعائیں ثابت ہے استفتاح کے موقع پر، ان میں سے کوئی ایک ہی دعا پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ جتنی ہم دعا یاد کر چکے ہیں محنت سے تمام کو پڑھیں گے ہم، نہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کریں اور بس ایک پڑھیں. ان کے درمیان جمع کرنا درست نہیں ہے، کسی ایک دعا کو پڑھیں. اس کے بعد کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، اس بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ یہ رکن ہے یا واجب ہے. بعض علماء نے سورہ فاتحہ کو رکن قرار دیا ہے اور بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے. شیخ رحمہ اللہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے نماز کا. سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے. اب اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز درست نہیں ہوگی. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز درست نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ حکم تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے اور امام کے لیے بالاتفاق. اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز درست نہیں ہے. کوئی امام ہے لوگوں کی امامت کر رہا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز درست نہیں ہے. کوئی اختلاف اس بارے میں؟ کسی کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر مقتدی ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا یہ بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا امام کے پیچھے یا نہیں پڑھے گا؟ اس بارے میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف سلف کے زمانے سے موجود ہے. یہ اختلاف سلف کے زمانے سے موجود ہے اور آج تک موجود ہے. خصوصاً ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے اس اختلاف کو. اتنا زیادہ اس پر بحث کی گئی ہے کہ ہر کوئی اسے جانتا ہے. راجح دلائل کو دیکھنے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے. جس طرح امام کے لیے اور منفرد کے لیے ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟
اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم شاید امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ میں جھگڑ رہا ہوں، تو کیا میرے پیچھے تم لوگ کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب تلاوت کرتے تھے تو صحابہ اکرام بھی پیچھے کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کیا کہا کہ تم سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَن يَقْرَأَ أَحَدَكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ۔ ام الکتاب کسے کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سے تم جب امام کے پیچھے نماز پڑھو، مقتدی بن کر نماز پڑھو، تو اس طرح تلاوت نہ کیا کرو، تلاوت سے اب بچو۔ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو تلاوت نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کی، بس سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ کے بعد بھی امام تلاوت کریں گے قرآن کی دوسری جگہوں سے، تو اس وقت تم تلاوت نہ کرو، اس وقت تم خاموش سنتے رہا کرو۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اس آیت کو پیش کر کے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ امام جب تلاوت کر رہا ہے تو مقتدی کے لیے تلاوت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، غور سے سنو جب قرآن کی تلاوت کیا جائے، وانصتوا، اور خاموش رہو، نہ پڑھو۔ ہم کہیں گے کہ یہ آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی تھی، آپ پر نہیں، اور اللہ کے رسول سے بہتر اس آیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف الامام والامام یقرأ، جب امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو شاید امام کے پیچھے تم بھی قرات کر رہے ہو۔ تو صحابہ اکرام نے کہا انا لنفعل ذلك، ہاں اللہ کے رسول ہم امام کے پیچھے تلاوت تو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فلا تفعلوا، امام کے پیچھے تلاوت نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، بس سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ تو اللہ کے رسول اس آیت کا معنی اچھی طرح جانتے تھے، اور اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو باضابطہ منع بھی کیا امام کے پیچھے تلاوت کرنے سے، لیکن اس کے باوجود سورہ فاتحہ سے منع نہیں کیا بلکہ حکم دیا، اور کیا کہا کہ سورہ فاتحہ اگر نہ پڑھے تو انسان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس لفظ کی تعویل کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اس کی نماز کامل نہیں ہوتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ کے لیے ہم اگر اس تعویل کو قبول کر بھی لیں، پھر بھی ہم کیا کہیں گے کہ اس کا مطلب کہ آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں ہماری نماز کامل نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے بندے نماز پڑھنے آئے ہو، جان بوجھ کر ناقص نماز پڑھ کے جا رہے ہو؟ اگر تمہاری تعویل کو ہم ایک منٹ کے لیے تسلیم کر بھی لیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کامل نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے، تو جان بوجھ کر ناقص نماز پڑھ رہے ہو، محنت کر رہے ہو سب کچھ اور آدھا اجر لے کے جا رہے ہو، تو اس سے بڑا خسارہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ تعویل درست نہیں ہے، باطل تعویل ہے۔ یہ شریعت کے اندر جب کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے تو اصل اس کا یہ ہے کہ حقیقت کی نفی ہوتی ہے، یعنی نماز ہی درست نہیں ہے، باطل ہو جاتی اس کی نماز اگر کوئی سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے، یہی اس کا اصل معنی ہے۔ تو آپ کی نماز ہی درست نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہی یہاں پر درست نہیں ہوگی۔ اس لیے سورہ فاتحہ راجح قول کے مطابق منفرد کے لیے بھی ہے، امام کے لیے بھی ہے، اور مقتدی کے لیے بھی ہے۔ تینوں حالتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد جو تلاوت ہے تو وہ مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ جہری نمازوں میں خصوصی طور پر مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی تلاوت کرے۔ جہری نمازوں میں
مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی تلاوت کرے، لیکن سری نمازوں میں جیسے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ہے، کیا ان نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اختیار ہے۔ عصر اور ظہر کی نماز میں اگر مقتدی سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد اور کسی سورہ کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں کا اسے اختیار ہے۔ البتہ جہری نمازوں میں جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے، تو مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کسی سورہ کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو بھی مصنف نے نماز کا ایک رکن قرار دیا ہے، اور اس کے بعد مصنف نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی ہے مختصر الفاظ میں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جلد بازی نہ کرتے ہوئے اگلے ہفتے ہی ہم اس تفسیر کو پڑھیں، کیونکہ زندگی بھر ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا پڑتا ہے، ہر بندہ پڑھتا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے، ہم اللہ رب العالمین سے کیا طلب کر رہے ہیں، اسے جاننا چاہیے۔ بہت ضروری ہے یہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے معنی و مفہوم کو سمجھنا۔ تو انشاءاللہ آج کا درس ہم یہیں روکتے ہیں تاکہ اگلے ہفتے ہم مکمل سورہ فاتحہ کی تفسیر ایک درس میں ہی سن سکیں اور 2 حصوں میں یہ کنورٹ نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے ان اہم اور بنیادی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سنت کے مطابق اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائیں۔ یہ سوال ہے؟ جی دو بار اللہ اکبر کریں گے، جی جی پہلی بار جو اللہ اکبر ہم لوگ کریں گے تو اس میں کیا ہاتھ باندھنا ہے کہ ایسے چھوڑ کے رکھنا نہیں، ہاتھ نہیں باندھنا، نہیں، اس لیے کہ آپ قیام نہیں کر پا رہے ہیں، آپ قیام نہیں کر رہے ہیں۔ جس حالت میں امام کو آپ پائیں اسی حالت میں آپ کو شامل ہونا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد آؤ تو امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں شامل ہو جاؤ۔ جیسے امام کو آپ نے تشہد کی حالت میں پایا، سجدے کی حالت میں پایا، ٹھیک ہے، تو آپ کو امام کے ساتھ سجدے کی حالت میں ہی شامل ہو جانا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے مسجد میں داخل ہوئے اور امام دوسرے سجدے میں ہے، آ کر کھڑے رہتے ہیں، صف کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، انتظار کرتے ہیں امام پھر اٹھیں گے اگلی رکعت کے لیے، تب ہم اللہ اکبر کہہ کر صف میں شامل ہوں گے، جماعت میں شامل ہوں گے، انتظار کرتے ہیں، فوراً سجدے میں نہیں جاتے۔ یہ غلط کرتے ہیں، اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب تم مسجد آؤ اور نماز چل رہی ہے تو امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ اگر سجدے کی حالت میں پاؤ تو اسے رکعت شمار نہ کرو، یعنی سجدے کی حالت میں پاؤ تو کیا کرنا ہے؟ سجدے میں چلا جانا ہے، لیکن یہ رکعت شمار ہوگی؟ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اگر سجدے کی حالت میں پایا رکعت شمار نہیں ہوئی تو تشہد کی حالت میں پانے سے بدرجہ اولا رکعت شمار نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سجدے سے پہلے کی حالت میں اگر مل جائے امام تو رکوع کی حالت میں تو وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اس مسئلے کو۔ تو جس حالت میں پاؤ، اب اگر سجدے کی حالت میں پایا ہے یا تشہد کی حالت میں پایا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اللہ اکبر کہہ کے چلا جائے گا۔ جس حالت میں امام کو پایا ہے اللہ اکبر کہے، اس کا قیام نہیں کرنا ہے، اسے قیام کے بعد پھر رکوع بھی کرے گا۔ جیسے امام کو پایا ہے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں یا تشہد کی حالت میں، کیا کرے گا؟ وہ اللہ اکبر کہہ کے، اگر کہیں کہ پہلے قیام کرو تو کہے گا کہ پھر رکوع بھی کرنا ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، قیام کے بعد تو سجدہ نہیں ہے نا، قیام کے بعد تو تشہد نہیں ہے نا، تو قیام کے بعد کیسے تشہد میں جا رہا ہے وہ؟ تو یہاں پر قیام نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے داخل ہو گیا وہ نماز کے اندر،
اب اللہ اکبر کہہ کے چلا جائے گا رکوع میں، تکبیر انتقال ہے یہ. یہی استاد محترم سے اس لیے میں نے حوالہ دیا، اپنی طرف سے کہہ سکتا تھا. اس درس کو سنے شیخ حفظہ اللہ کا، اسی طرح شیخ نے بیان کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. لہذا اگر کوئی شخص سجدے کی حالت میں امام کو پاتا ہے یا تشہد کی حالت میں پاتا ہے تو بس اللہ اکبر کہے اور کیا کرے، وہ چلا جائے اسی حالت میں. اسے تکبیر انتقال اب نہیں کرنا، کیونکہ وہ منتقل نہیں ہو رہا ہے، وہ منتقل ہو رہا ہے، وہ امام کی حالت نماز کے اندر داخل ہوا، اللہ اکبر کہہ کے وہ چلا جائے فوراً. اللہ اکبر کہے اور سجدے میں چلا جائے، اللہ اکبر کہے اور اس میں کیا چلا جائے، تشہد میں چلا جائے. لیکن رکوع کی حالت میں فقط ہم نے کہا کہ یہی ہم نے سنا ہے استاد محترم سے کہ رکوع کی حالت میں اگر وقت اس کے پاس ہے، امام اٹھ نہیں جائے گا، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد اگر لگ رہا ہے کہ وقت ہے تو پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے. یہ تکبیر انتقال ہے اور اس سے پہلے وہ تکبیر تحریمہ ہے. واللہ اعلم بالصواب. واضح؟ پہلی رکعت میں آتا ہے اینڈ میں ایک طرف جی تو سنا پڑے گا کہ ڈائریکٹ فاتحہ پڑے گا؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، میں بھول گیا، دعائے ثنا کے وقت اس کو بیان کرنا چاہیے تھا، ذہن سے بات نکل گئی. جس وقت وہ شامل ہو رہا ہے اس حالت میں وہ جو دعا ہے اسی کو پڑھے گا. اب اگر دعائے استفتاح کا وقت نکل چکا ہے اور امام سورہ فاتحہ میں داخل ہو چکا ہے تو اس صورت میں دعائے ثنا نہیں پڑھے گا، وہ استفتاح نہیں پڑھے گا، وہ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا. یا امام کو پایا تلاوت شروع کر چکا ہے سورہ فاتحہ کے بعد تو اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ فوراً کیا کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد خاموش ہو کر تلاوت سنے گا امام کی. یہاں پر دعا استفتاح نہیں ہے. اگر سری نماز ہے جیسے ظہر کی نماز ہے، ایک شخص بعد میں داخل ہوا اور پایا کہ امام قیام کی حالت میں، چونکہ سن تو نہیں رہا ہے وہ کہ امام ابھی استفتاح پڑھ رہا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا کوئی دوسری سورت کی تلاوت کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا، وہ اللہ اکبر کہہ کر فوراً سورہ فاتحہ پڑھے گا. اگر تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہوا ہوتا تو استفتاح پڑھتا. یا جہری قرات ہے اور امام اللہ اکبر کہا ہے اور ابھی سورہ فاتحہ شروع نہیں کیا ہے، جیسے مسجد میں داخل ہوا اور دور سے سن رہا تھا مؤذن صاحب اقامت کہہ رہے ہیں، گیٹ پر داخل جیسے ہوا امام نے اللہ اکبر کہا، اسے پتا ہے کہ ابھی یہ پہلی رکعت ہے. اب آتے آتے ابھی تک امام دعا استفتاحی پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ شروع نہیں کیا ہے، اور یہ آ کر صف میں شامل ہو گیا تو ابھی دعا استفتاح چکے چل رہا ہے نا، تو یہ اب دعا استفتاح پہلے پڑھ لے گا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا. لیکن امام اگر سورہ فاتحہ شروع کر دے تو دعا استفتاح کا وقت نکل چکا ہے، اب دعا استفتاح نہیں پڑھے گا، وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا. واضح؟ لیکن جہری نماز اگر سری نماز اگر ہو تو فوراً وہ کیا کرے گا، پیچھے آنے والا اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ ڈائریکٹ. ہاں اس کی پہلی رکعت ہوگی، اس کی پہلی رکعت ہوگی اور سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد. دعا استفتاح نہیں ہے اس کے لیے، دعا استفتاح نہیں ہے. دعا استفتاح فقط اس کے لیے ہے جو دعا استفتاح کے وقت آ کر داخل ہوا ہے امام کے ساتھ، بس اس کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.